الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہانوں پر۔ یہ ایک نسل ہے، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم گزشتہ کچھ نشستوں سے سورہ آل عمران اور اس میں پھر بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہا، اور پھر بیت المقدس میں ان کا قیام، اور اسی تسلسل میں آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور آپ کے معجزات و کمالات، اور پھر یہود کا آپ کے ساتھ جو طرز عمل اور رویہ ہے اس پر بات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت، یہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے قبل ایک بہت اہم واقعہ۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ جب وہ کسی بڑی بات کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ تمہید کو ذرا دور سے لے کے آتا ہے۔ ایسی ہی تمہید قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے تذکرے کے حوالے سے ان آیات میں باندھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو اس وقت فلسطین اور شام کا علاقہ یہ رومن امپائر کا حصہ تھا، اور یہاں پر عملی طور پر یہودیوں کا بہت تسلط تھا۔ وہ دینی طور پر اور معاشی طور پر بڑے مضبوط اور مستحکم تھے۔ رومن امپائر ان کے اس شکوہ کو اپنے لیے ہمیشہ خطرہ محسوس کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت سے لے کر بعثت تک کے واقعات کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے ان کی ولادت سے ہی ان پر بہتان ترازی شروع کی، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، الزام تراشی کی، اور پھر اس کے بعد آپ کے ماننے والے، آپ کا جو دائرہ تبلیغ تھا، جو آپ کی دائرہ دعوت و ارشاد تھا، اس کو بھی انہوں نے بہت سختی سے مانیٹر کیا، یہاں تک کہ اول تو کوئی آپ کے دائرے میں داخل ہی نہ ہوتا، اور اگر کوئی داخل ہو بھی جاتا تو اس کو یہودیوں کی طرف سے سنگین دھمکیوں کا اور نتائج کا سامنا رہتا۔ یہی سبب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ظاہری حیات اور اوائل دور میں محض 12 افراد اور شخصیات جن کو قرآن نے حواری کا لقب دیا ہے وہ آپ پر ایمان لائے۔ یہودیوں کا یہ طرز عمل صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ یہ تسلسل اس کے بعد بھی جاری رہا۔ رومن امپائر جو ابتدائی طور پر ایک سیکولر حکومت تھی، بتدریج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خیالات، افکار اور مسیحیت کے نظریات سے متاثر ہوئی، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال بعد ان کے بادشاہ گلیریس، اس نے رومن امپائر کے لیے سرکاری مذہب کے طور پر عیسائیت کا اعلان کیا۔ یوں اس دور کی اس سپر پاور کو عیسائیت اور عیسائیت کو اس سپر پاور کی سپورٹ میسر آئی۔ اس کے بعد عیسائیت کے فروغ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ سرکاری سطح پر ان کے راہبوں اور گرجا گھروں اور ان کے راہبوں کی خانقاہوں، ان کی تعمیر اور تزئین کے سلسلے شروع ہوئے۔ ہر بڑی تجارتی شاہراہ پر ان کے راہب اپنی خانقاہیں بناتے، عبادت گاہیں بناتے۔ ان عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں لوگوں کے قیام، اس کے لیے بہت اعلیٰ مہمان خانے مقرر ہوتے۔ سیرت طیبہ اور اسلام کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں
تو مکہ اور شام کا جو تجارتی راستہ ہے اس پر ہمیں یہ امر بارہا ملتا ہے کہ مکہ کا تجارتی قافلہ روانہ ہوا اور راستے میں اس نے کسی راہب کی خانقاہ میں قیام کیا۔ یہ راہب جو ہیں یہ اپنے دین کے حوالے سے بہت پرجوش تھے، شاہراہوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خوش آمدید کہتے، ویلکم کرتے، ان کے قیام و طعام کا اہتمام کرتے، ان کے لیے اعلیٰ جگہ اور اچھے اہتمام کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہتے۔ سیرت طیبہ کے واقعات میں ہم نے بحیرہ راہب کا واقعہ پڑھا ہے، ہم نے نستورہ کا واقعہ پڑھا ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کا ظہور ہوا اور یہاں تک کہ آپ کی ولادت ہوئی، تو اس وقت بھی ہمیں یہود اور نصارہ ان کی طرف سے رد عمل اور ان کی طرف سے مختلف واقعات پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ یہود کا رویہ بہت سخت اور بہت سنگین تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں عیسائی قدرے نرم تھے، اور اس کی بالکل ابتدائی مثال کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے وحی کی نعمت اور دولت لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے آنگن میں اترے تو وہ ان کو اپنے چچا زاد حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے۔ یہ ورقہ بن نوفل عبرانی کے انجیل اور زبور کے تورات کے عالم تھے اور عیسائی تصورات اور خیالات پر یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ اسی طرح ہم حبشہ اور نجاشی اور دیگر واقعات پڑھتے ہیں۔ تو آج ناظرین اسی تسلسل میں ایک وفد، جب کہ ہم نے 3 دن پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ نجران کے کرسچنز کا، عیسائیوں کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عام الوفود، یعنی وفود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 ہجری کو حاضر ہوئے تو وہ بھی حاضر ہوا، اور پھر اس موقع پر اس وفد کے ساتھ مکالمہ اور مذاکرہ، اور پھر اس تناظر میں سورہ آل عمران کی آیات کا نزول، اور جس میں بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے معجزات کو برحق مانا گیا، لیکن ان کے حوالے سے جو الوہیت کے تصورات ان کے ماننے والوں میں پائے جاتے تھے اس کی بے کنی اور تدارک، یہ آج کے ہمارے موضوعات میں بطور خاص شامل ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بالخصوص موجود ہوں گے علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور پروگرام کے اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج عمران ایوب قادری موجود ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کا اسم مبارک المقیت، مخلوق کو روزی پہنچانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی المقیت کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک اور حلال اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، سورہ آل عمران اور پچھلی 3 نشستوں میں، کل کے علاوہ اس سے پہلے کی نشستوں میں ہم ان واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں، تو آج بطور خاص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو معجزات ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ آپ کے معجزات 5 بڑے معجزات تھے، اور ان کا تخصص اور امتیاز یہ ہے کہ یہ حصی معجزات تھے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آیت نمبر 49 ہے، اور اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے 5 بڑے معجزات کا ایک ہی آیت میں ذکر ہے، لیکن اس آیت کے آغاز میں یوں فرمایا گیا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر تشریف لائے۔ یا یہ کہہ لیں کہ صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے؟ صرف بنی اسرائیل کی طرف بھی یقیناً تشریف لائے ہیں، اور بنی اسرائیل میں بھی تمام قبائل کی طرف، تمام قبائل، کیونکہ یہودی اس بات کو اون نہیں کرتے تھے، تو اس لیے قرآن نے کہا کہ آپ تمام بنی اسرائیل کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی بنی اسرائیل کا قبیلہ، کوئی گروہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، آپ سب کے رسول بن کر تشریف لائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے، چونکہ آپ کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھی، پیدائش کے بعد آپ کا بڑا ہونا بھی ایک معجزہ تھا،
اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں کلام کرنا بھی معجزہ تھا۔ ابتدا میں جب آپ بچوں کے ساتھ مکتب میں تشریف رکھتے تو اس وقت بھی آپ کے کچھ معجزات کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے اپنے ساتھی بچوں سے کہا جو آپ سے عمر میں کافی چھوٹے تھے، آپ ان میں بڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ بچوں میں پرندے کی مٹی سے صورت بنا کر اگر اس میں پھونک ماروں تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ پڑے گا۔ انہوں نے کہا آپ ایسے کر کے دکھائیں۔ آپ نے ایسا ہی کر کے دکھایا جس کا قرآن مجید نے یوں ذکر کیا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنا شروع کر دے گا۔ آپ نے مٹی سے ایک صورت بنائی اور سب سے عجیب و غریب پرندہ جو ہے وہ چمگادڑ ہے۔ اس کی خلقت بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ آپ نے اس کی صورت بنائی، پھونک ماری، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ پڑی، لیکن قرآن نے کہا کہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے اذن سے یہ پرندہ زندہ ہو کر اڑے گا، اس لیے کہ ہر شے کا خالق وہی ہے، وہ خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق، اللہ کے علاوہ کسی ایک ذرے کا بھی کوئی اور خالق نہیں ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے تصریح فرما دی، صورت میں بنا رہا ہوں، پھونک میں مار رہا ہوں، لیکن جان اس میں اللہ ڈال رہا ہے۔ آپ کے اس معجزے کا ظہور ہوا تو یہ بچوں نے جا کر باتیں گھروں میں بتائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک کمپین شروع ہو گئی اور آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا گیا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ اس موقع پر آپ کو بیت المقدس سے مصر کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئی تھیں کہ میرے بیٹے کو یہ لوگ تکلیف نہ پہنچائیں۔ پھر مواقع آتے گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات کا بھی ظہور ہوا، جن میں سے ایک یہ تھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، آپ کے سامنے مادر زاد اندھے اور برس، جذام اور کوڑ کے مریض پیش کیے جاتے تو آپ ان پر یا تو مس فرماتے یا پڑھ کر پھونکتے تو وہ مریض اسی وقت شفا یاب ہو جاتے۔ کوئی لمبی چوڑی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تھی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مس کرنے سے ہی ان لوگوں کو شفا دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ مادر ذات نابینا کی آنکھیں نکل آتی، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے نابینا جن کی آنکھ کا یہ حلقہ ہی موجود نہیں ہے، یہاں پر بھی اسی طرح یہ جسم ہے، مس سکن ہے، اور آنکھ کا یہ والا حلقہ ہی موجود نہیں ہے، ایسے مریض بھی آتے تو آپ علیہ السلام ان کو مس کرتے تو ان کی آنکھوں کا حلقہ بھی بنتا اور روشنی بھی ظاہر ہو جاتی۔ اسی طرح برس اور جذام کے مریض بھی آتے، اور یہ بھی روایات میں ہے کہ ایک دن میں 50 ہزار لوگ بھی جمع ہو جاتے اور ارد گرد جہاں کہیں لوگ آباد تھے، جس کو خبر پہنچتی وہ اپنے بیماروں کی شفا کے لیے آ جاتے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہاں ایک بات بھی قابل غور ہے ڈاکٹر صاحب، عیسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں نا، وہ صیغہ واحد مذکر غائب کے ساتھ کر کے، صیغہ واحد متکلم کے ساتھ کر کے کہ اخلقو، یہ بھی واحد متکلم ہے، اسی طرح فانفخو، یہ بھی واحد متکلم ہے، اسی طرح ابریہو، احیی، میں یہ کرتا ہوں، متکلم کے صیغے کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، میں یہ کرتا ہوں، حالانکہ جان ڈالنے والی، ان کو شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہو، اگر اس فعل کی نسبت سبب کی طرف کر دی جائے، یہ سمجھتے ہوئے کہ فاعل حقیقی بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ جائز ہوتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ یوں ہی جو ہمارے ائمہ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام شفا دے دیتے ہیں، تو اس سے یہی مقصود ہوتا ہے، جیسے امام بوصیری کے اکثر اشعار کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ ایک آپ کا دوست تھا جو 3 دن پہلے فوت ہوا تھا،
ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، اس کو کئی دہائیاں ہو گئی تھیں فوت ہوئے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا جس کو ہزاروں سال گزر گئے تھے، آپ نے اس کو بھی زندہ کیا۔ وہ کھڑے ہوئے، زندہ رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی آگے اولادیں بھی چلیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں زندہ فرمایا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ جب مائدہ کا نزول ہو گیا، آسمان سے دسترخوان اترا، آپ نے لوگوں کو کہا یہ نعمتیں کھاؤ لیکن ذخیرہ نہ کرنا۔ ان لوگوں نے گھروں میں جا کے ذخیرہ کر لیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام انہیں فرمایا کرتے تھے کہ تم نے یہ ذخیرہ کیا ہوا ہے، تم نے یہ چھپایا ہوا ہے، تم نے فلانی شاید فلاں جگہ چھپائی ہوئی۔ وہ حیران ہوتے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ تمہارے پیرنٹس نے گھر میں یہ چیزیں فلاں جگہ چھپائی ہوئی ہیں، تو اس طرح گھر والوں کو پتہ چلتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ان 5 معجزات کا یہاں ذکر ہوا جس میں انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اتنی بڑی عظمتوں اور شانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے اتصاف ہونے کے باوجود جناب عیسیٰ علیہ السلام رحمت کونین حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے ان کے نالین کے تسمے باندھنے کھولنے کا موقع مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی شان اور عظمت سے نواز مفتی صاحب میں یہ بھی چاہوں گا کہ ایک ہم آپ لوگوں سے سنتے ہیں علماء سے کہ ہر پیغمبر کو جو معجزات عطا ہوتے ہیں وہ اس عہد کے تناظر میں ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا عہد ایک خاص سگنیفیکنس رکھتا تھا، جی ہاں، اسی حوالے سے آپ کے معجزات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ طب یا میڈیکل سائنس کے حوالے سے بہت اس عہد کے کمالات تھے اور پھر اس کے پیرلل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے گئے؟ بالکل ایسا ہی تھا، کیونکہ انسانی نفسیات ہے۔ انسان جس شے میں کمال رکھتا ہے یا دیکھتا ہے سوسائٹی میں، اگر اس سے بڑھ کر کوئی صاحب کمال اسی فن میں ہو تو انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عاجز ہی تب آتی ہے، عاجز ہی تب آتی ہے، معجزہ بنتا ہی تب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کے اندر بڑا عروج تھا، بڑے بڑے حکامات، بڑے بڑے فزیشن تھے اور فزیشن تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بغیر کوئی جڑی بوٹیوں کو یوز کیے اور ظاہری آلات اور اسباب کے بغیر، اسٹیتھوسکوپ لگائے بغیر کسی تشخیص کیے، آپ نے ان کو تندرست کیا، آپ کے ذریعے سے انہیں شفا ملی، تو لوگ اس پر حیران ہوئے، ان کی عقلیں عاجز آئیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو تسلیم کرنے لگ پڑے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے زمانے میں بلاغت کا عروج، زبان دانی میں لوگوں کو بے پناہ ملکہ حاصل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو معجزہ قرآن دیا، اس نے سب کی عقلوں کو عاجز کر دی۔ لوگ حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے اور قرآن کے چیلنج کے سامنے کہ ایک آیت بنا کے لے آؤ، کوشش کر لی، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ عرب کے بڑے بڑے استعداد والے لوگوں کے دماغوں نے مل کر ایک آیت بنانے کی کوشش کی، وہ بھی نہ بنا سکے، بلکہ قرآن نے کہا قیامت تک کوئی نہیں لا سکے گا۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں آئے، انٹیلیجنٹ لوگ آئے، بڑے بڑے زبان اور کلام کے ماہرین آئے، لیکن آج تک کوئی قرآن مجید کے چیلنج کے اگینسٹ ایک سورت، ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ مفتی صاحب لبید جو ہے یہ سبع مولکات کا شاعر تھا، اور حضرت عمر اس کے بڑے معترف تھے، اس کی شاعری تھے، سخن نواز تھا، ردیف بندی اور قافیہ پیمائی پر اس کو بڑا عبور تھا۔ ایسا ہی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے شاعری چھوڑ دی۔ آپ نے پوچھا تو نے اب شعر ہی نہیں کہتا، کہتے قرآن پاک اور پھر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی، تو اب اس کے بعد شعر کہنے کی حاجت ہی کہاں رہی؟ بالکل ایسا۔ میں آج چاہوں گا کہ آج ہمارے یہ موضوعات کا جو تسلسل چل رہا ہے، اس کو آج ہم آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو آج ہم وائنڈ اپ کریں۔ جو حضرت عیسیٰ کی مخالفت بہت زیادہ یہود کا ایک خاص طرز عمل ہے، جی ہاں، یہ بطور خاص میں چاہوں گا کہ
قال من انصاری اللہ، جو آیت نمبر 52 ہے، جی جی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود کی مخالفت کی جو وجہ ہے، یہ حالانکہ انہیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی جو ایک گرتی ہوئی ساکھ ہے اللہ کے ایک پیغمبر کے آنے کے سبب، وہ سمجھتے کہ اب ہم دوبارہ سطوت اور عروج ہمیں اور زیادہ مل جائے گی، لیکن ان کا رویہ ان کے اس امر کے بالکل برعکس تھا۔ یہودی قوم کا یہ ہر دور میں المیہ رہا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو تسلیم ہی نہیں کیا، یا حضرت عزیر، حضرت ہارون، ان کے علاوہ انہوں نے کسی نبی کی نبوت کو تسلیم ہی نہیں کیا، بلکہ جس نے ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے باقاعدہ ان کو قتل کیا۔ تقریباً 4000 انبیاء کے قاتل ہیں۔ اس سے مسلم امہ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے شر سے انبیاء کو نہیں محفوظ رکھا، وہ مسلم امہ کو اور دیگر سوسائٹیز کو کیسے اپنے شر سے محفوظ رکھیں گے؟ اس لیے بڑے وہ کہتے ہیں نا جی کہ دیکھ کے قدم رکھنا پڑے گا، اور ان کے ساتھ معاملات طے کرنے میں قرآن مجید کی نصوص کو سامنے رکھ کر بڑی احتیاط اور بڑے احساس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ فرمایا اور آپ پر انجیل نازل ہو گئی، اس میں ایک بات تو یہ تھا کہ جو نیا نبی آتا ہے وہ پھر پچھلے نبی کی جو کتاب ہوتی ہے اس کو منسوخ کر کے اپنی کتاب کو، اپنی شریعت کو نافذ کرتا ہے۔ جب انجیل آ گئی تو ظاہری بات ہے اب انجیل کی جو احکامات تھے، شریعت تھے، اس کا نفاذ ہونا تھا۔ دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم پر وہ چیزیں حلال کروں گا جو تورات کے اندر تم پر حرام تھیں۔ مثلا بعض ان میں سے احکام تھے، گوشت اونٹ کا یہ تورات میں حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اسے حلال قرار دیا۔ چربی تھی، اسی طرح بعض پرندے تھے، بعض مچھلیاں تھیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت میں انہیں حلال قرار دیا، احکام تبدیل فرمائے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ میں مفتی صاحب کالر ہیں، کچھ بڑے بیتاب ہیں، گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اس روانی کے آگے، لیکن وہ بھی بیتاب ہیں کہ ہم بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میاں محمد اسلم صاحب، احمد پور شرقیہ، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام میاں صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی جناب۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے اس کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی تھی؟ آپ تو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہے ہیں، ہمارے علماء نے ابتدا میں بتایا تھا جب ہم ان واقعات کی طرف آئے تھے کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرائیل کا جو معنی بنتا ہے وہ عبداللہ، اللہ کا بندہ یا اللہ کا خادم۔ تو مزید اس پر مہر تصدیق تو مفتی صاحب ہی ثبت کریں گے، ان سے بھی ہم پوچھیں گے۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، غلام مرتضیٰ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب جی میاں غلام مرتضیٰ صاحب گوجرا سے، آپ کو خوش آمدید۔ جی سر، آپ کو پہلے تو آپ کو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے پر آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ اصل میں یہ تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم پوری تفصیل سے بات کریں، لیکن ایک آؤٹ لائن دیتے ہیں تاکہ آپ کے اندر یہ اشتیاق پیدا ہو، اور پھر انفرادی سطح پر آپ تفاسیر دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، قرآن پاک کا آپ کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر سوال میرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے جناب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی یہ دو کالر تھے، سوال اگر آپ اپنی گفتگو میں ان کو بھی لے لیں تو آپ نے جو بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا بالکل ایسا ہی ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، بیت المقدس ان کا اصل علاقہ تھا، پھر یہ ہجرت کر کے مصر اور شام میں آباد ہوئے، پھر مصر کے اندر فرعون نے ان کو غلام بنایا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نجات دلائی۔ اس طرح یہ آگے بنی اسرائیل بڑھتے ہیں۔ میں یہ حق نواز صاحب ہیں، ان کو بھی لے لوں؟ جی ان کو بھی لے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حق نواز صاحب جام پور سے، آپ کو خوش آمدید۔
میرا سوال ہے مفتی صاحب سے، ایک موبائل پر پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ہم قرآن پاک پر لازم پڑھ سکتے ہیں یا موبائل پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ موبائل پر پڑھنا، قرآن پاک موبائل پر پڑھنا کیسا ہے؟ جی مہربانی، یہ مفتی صاحب بتائیں گے جی جناب۔ موبائل پر پڑھنا اچھا ہے، موبائل پر پڑھنا اچھا ہے اس لیے کہ وہ خود بھی پڑھتے ہیں کیونکہ آج تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، آسانیوں کا دور ہے، آپ کو جس طریقے سے آسان محسوس ہو قرآن مجید پڑھنا آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں اپنی فہم، فراست اور دین سیکھنے کے حوالے سے استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ آج کی اپنی گفتگو میں لوگوں کو میسج بھی دیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس طرح کی جتنی ایجادات ہیں وہ محض تفریح تباہ کے لیے ہیں، بلکہ دین سیکھنے کے حوالے سے بھی ان چیزوں کو ہم جتنا استعمال کر سکتے ہوں وہ کرنا چاہیے۔ آج کل موبائل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمہ وقت اور ہر وقت آپ کے پاس ہوتی ہے، اور آپ کا بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے جب اور آپ کا کاروباری اور ذاتی اس میں موجود ہوتا ہے تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی دینی اور روحانی چیزیں اپنے معمولات میں پڑھنے والے وظائف وہ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض اوقات آدمی اس لیے اس سے کوئی چیز رہ جاتی ہے کہ ٹیکسٹ اوریجنل جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک چھوٹا سا آلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت سی چیزیں سما جاتی ہیں، تو ہمیں اس سے استفادہ کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ آج اب بہت اہم موضوع ہے اور مفتی صاحب سے ہم زیادہ سے زیادہ اس پر بات کرتے ہوئے آج اپنے اس موضوع کو وائنڈ اپ بھی کریں گے، اس لیے کہ آنے والے ایام میں ہمارے لیے بہت زیادہ ایسے موضوعات ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ آل عمران اور اس کی آیات جن میں بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کے تذکرے سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو مزین اور منور کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ المفتی محمد فاروق القادری صاحب آج ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آیات کا تسلسل اور موضوعات کا ایک پورا پیکج ہے اس کو ہم یہاں آج اختتام کریں، اس لیے کہ کل اور اس کے بعد آنے والے دیگر موضوعات جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، ان پر ہم تفصیلاً بات کرنا چاہتے ہیں۔ بریک سے قبل کچھ کالر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت پھر کچھ کالر ہیں مفتی صاحب، ان سے بھی بات کر لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ جی السلام علیکم، طاہر اقبال صاحب لیاقت پور سے۔ وعلیکم السلام طاہر صاحب، ڈاکٹر صاحب کیسے ہو؟ جی الحمدللہ، آپ کو خوش آمدید، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سر مفتی فاروق القادری صاحب کو سب سے پہلے میرا سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں تو میرے ساتھ کرسچن رہتے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں؟ جی بہت اہم بات ہے جی۔ محمد مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ جی، آپ کو سمندری سے خوش آمدید، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی عمر میں اٹھایا گیا تھا؟ کتنی عمر میں اٹھایا گیا تھا، یعنی آسمان پر آپ کتنی عمر میں تشریف لے گئے؟ یہ ریلیونٹ کویسچن ہے مفتی صاحب۔ جی سر، آپ تو اپنی گفتگو میں، اور پھر یہ بھی جو آیت نمبر 54 ہے 54، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی خفیہ تدبیر اور کافروں کا مکر، اور یہاں عربی کا مکر اور اردو کا مکر ہم بعض اوقات اس میں بھی الجھتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ دو کویسچن جو ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگرچہ وہ آگے شاید آئے گا کویسچن بھی کہ آپ کتنی عمر میں آپ کو اوپر جو آپ کا اٹھایا جانا ہے، اور فاروق صاحب طاہر اقبال صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ کمپنی جس میں میں ملازم ہوں وہاں کرسچین بھی ہیں، ان کے ساتھ جو کھانے کا بعض اوقات موقع آتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ جی اس سے پہلے بھی ایک سوال رہ گیا تھا جو گزشتہ کالرز میں سے تھا،
جی اس میں ایک تو موبائل کا تھا، اور پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ابتدا تھی، جی، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا کوئی، جی نہیں وہ چلے. جی جب عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے کہ ان سے کفر محسوس کیا کہ یہ لوگ اب میرے مخالف ہو گئے ہیں اور میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ نے فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے جو میری اللہ کی بارگاہ میں مدد کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے کام میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں میری مدد کرے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، سبحان اللہ. آپ کے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. گویا کہ جو اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے نبی کی مدد ہے، یا اللہ کے دین کے علم بردار کی مدد ہے، وہ اللہ کی مدد قرآن نے تعبیر کی واہ. ہے. حواری جو لفظ ہے یہ مخلص ساتھی کو کہتے ہیں. یہ 12 کی تعداد میں تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، جن میں یہ استعداد تھی، یہ طہارت اور تقویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بن سکے. یہ 12 ہی لوگ تھے، اور استعداد یہ بھی تھی کہ ان کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں. تو انہوں نے کہا جی ہم مددگار ہیں اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں. پھر ایک آیت چھوڑ کے قرآن نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. لفظ مکر کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، فریب. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس لفظ کا اطلاق اس معنی میں جائز نہیں ہے. قرآن نے جو کیا اس پر مفسرین نے جو معنی کیا، خصوصاً اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر کی. انہوں نے تو چال چلی، سازش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی، لیکن اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی. ہوا یہ کہ انہوں نے اجتماعی طور پر اٹیک کر دیا اس گھر پر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت موجود تھے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے کون اس بات کو قبول کرے گا کہ اللہ میری شبیہ اس پر ڈال دے اور مجھے آسمانوں کی طرف اٹھا لے. سبحان اللہ. تو ہر ایک کی خواہش تھی ایسا. ایک شخص کو آپ نے سعادت بخشی اور آپ کی شبیہ اس پر ڈال دی گئی، یعنی وہ ظاہراً دیکھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جبریل امین آئے روشن دان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گئے، اور ان لوگوں نے دروازہ توڑ کر جب اندر آئے تو وہ جو شبیہ تھی ان کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر انہوں نے قتل کر دیا. اور یہاں سے یہود اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا. اور یہ یہود ان کے خلاف اس حد تک چلے گئے. اس حد تک ہے. یہ تو میں پہلے بھی عرض کی، 4000 انبیاء کو، بعض روایتوں میں 70,000 بھی ہے، انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. تو بہت بڑے قاتل ہیں، اور آج تک ان کے قتال کا سلسلہ جاری ہے. اچھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس شخص پر ڈالی گئی. ایک روایت جس کو امام طبری نے نقل کیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے ایک بندے کو روشن دان سے اندر داخل کیا کہ تم جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کر کے آؤ، کیونکہ دروازے بند تھے. انہوں نے روشن دان سے اپنا ٹارگٹ کلر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اسی پر ڈال دی. اللہ. جبریل امین آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گئے. جب یہودیوں نے دیکھا کہ کافی دیر سے ہمارا بندہ باہر نہیں آ رہا، انہوں نے دروازہ توڑا، اندر آئے، دیکھا کہ وہ جو شبیہ تھی شاید یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر اسی کو مار ڈالا. مارنے کے بعد اب جب انہوں نے غور کیا کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے مشابہ ہے، لیکن اس کا بدن اس شخص کی طرح جسے ہم نے بھیجا تھا. اب وہ اس میں مشتبہ ہو گئے، آپس میں اختلاف ہو گیا. یہ اختلاف اتنا بڑا کہ اس اختلاف کی بنیاد پر ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں، اور اس لڑائی میں کئی لوگوں کا قتل بھی ہوا. بہرحال وہ اسی الجھن میں پھنسے رہے،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، جیسا کہ یہ 55 نمبر آیت میں کہا گیا انی متوفی کا ورافیو کا الہی۔ وہ جو سوال آپ نے کیے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا جواب ضرور دیں گے، لیکن آپ پہلے یہ واقعہ پورا سن لیں، یہ بڑی اہم بات ہے اور اس میں کئی اشکالات کا ازالہ بھی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اب قرآن نے اس بات کو یوں کہا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ متوفی کا معنی بعض غیر اسلامی فرقوں نے وفات کر دیا اور اس کا معنی یہ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ لفظ متوفی کا آیا ہے، اس سے وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو وفات دے دوں گا، اور وفات کا معنی انہوں نے موت کر دیا۔ وفات کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ وفات کا حقیقی معنی ہے پوری کسی شے کو پورا کر دینا، سبحان اللہ، اور اس کا جو مجازی معنی ہے وہ موت ہے۔ اور یہ اصول ہے دین میں کہ جب تک حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی تعذر نہ ہو تو حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے۔ مجاز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ مجاز کی طرف جانے کے لیے کوئی قرائن چاہیے، کچھ اسباب چاہیے، کوئی وجوہات چاہیے، تو یہاں پر کوئی ایسا سبب نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنی مراد لینے پر قرینہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی متواتر احادیث ہیں جن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں کی طرف جانا، پھر واپس تشریف آنا، یہ ساری بات موجود ہے۔ اور قرآن کے شارح حضور علیہ السلام کی ذات والا ہے، آپ نے قرآن کی تبیین فرمائی، اس قرآن کی شرح فرمائی، اس قرآن کے معنی کی وضاحت فرمائی، لہٰذا طے یہ ہو گیا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے عمر کو پورا کرنے کے بارے میں بیان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر معنی مجازی بھی لیا جائے کہ وفات، تب بھی یہ معنی کیا بنتا ہے انی متوفی کا، میں آپ کو وفات دوں گا۔ تو اس بات پر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، لیکن ہو چکی ہے، اس بات کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ وفات دوں گا یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی پھر ایک عرصے بعد وفات ہوگی، جس کام کے لیے آئیں گے وہ کام کرنے کے بعد۔ اچھا، یہ ابھی آپ اپنی گفتگو جاری بھی رکھیں، لیکن ویسے چونکہ لوگ اس پر بھی بڑے بے قرار ہوتے ہیں کہ جی وہ دوبارہ کب تشریف لائیں گے، اور چونکہ ان کے آنے کا تعلق قرب قیامت کے ساتھ ہے تو قیامت کی ہم تیاری کریں یا نہ کریں، لیکن قرب قیامت کا ہمیں بڑے خیال رہتا ہے کہ یہ کب آنے والی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس پر مختلف احادیث میں علامات اور اس دور کی کچھ نشانیاں موجود ہیں۔ یہ وہی دور ہوگا کہ جب حدیث شریف میں ہے کہ بیت المقدس کی ویرانی آبادی، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا باعث ہوگی، اور مدینہ منورہ کی ویرانی ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہوگا، بڑی جنگ کا۔ اس سے قسطنطنیہ واپس ہو جائے گا۔ جب مسلمان اس فتح کا جشن منا رہے ہوں گے تو خبر پہنچے گی کہ دجال نکل آیا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو قتل کرنے کے لیے وہاں تشریف لے جائیں گے، یعنی یہ وہ دور ہوگا۔ اس دور میں امام مہدی بھی موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، 33 سال آپ کی عمر پاک تھی جب آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، اسی عمر میں آپ واپس تشریف لائیں گے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام شام کے دمشق میں مینارہ شرقی پر تشریف لائیں گے۔ اس طرح تشریف لائیں گے کہ آپ کے بال مبارک سے پانی بھی ٹپک رہا ہوگا، خوشبوئیں بکھر رہی ہوں گی، سبحان اللہ، اور اس وقت نماز ہو رہی ہوگی، نماز کے لیے اقامت ہونے والی ہوگی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائیں گے، وہیں نماز ادا فرمائیں گے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس تشریف لانے کے بعد صلیب توڑیں گے۔ صلیب کیا ہے؟ یہ مذہب عیسائیت کا مذہبی علامت ہے،
ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس صلیب سے لٹکا کر قتل کیا گیا، جو کہ باطل عقیدہ ہے۔ باطل عقیدہ ہے۔ کالر دو ہیں، ان کو شامل کر لیں جناب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی ڈاکٹر حبیب صاحب آپ کو خوش آمدید۔ حبیب شاہ سرگودا۔ جی سرگودا جناب خوش آمدید۔ میرا سوال یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں موجود ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کی قبر مبارک کہاں پہ ہے؟ جی مفتی صاحب اپنی گفتگو آپ 40 سال تک زمین میں تشریف فرما ہوں گے اور آپ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور پھر آپ کے زمانے میں برکات کا ظہور ہوگا، ایون کہ کوئی بھی بد امنی نہیں ہوگی۔ 40 سال کا یہ دور انتہائی امن سے گزرے گا اور دنیا میں اس وقت کوئی کافر نہیں ہوگا، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے خلیفہ کی حیثیت سے تشریف لائیں۔ بس یہ بڑی اہم بات تھی جو میں اختتام، کیونکہ پروگرام کے اختتامی لمحے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پر آپ اپنا میسیج بھی ضرور دیں، اور وہ جو اقبال نے کہا پس خدا برما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ عقیدہ ختم نبوت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت، یہ کس طرح وہ آئیں گے اور پھر ان کس شریعت کے تحت وہ یہاں اپنی زندگی گزاریں گے، اور عقیدہ ختم نبوت کو کس طرح آپ کی موجودگی سے تقویت ملے گی؟ قرآن مجید نے طے کر دی، وَلَٰكِ رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور خاتم النبیین ہے، لا نبی یا بعدی، حضور نے خود تصریح فرما دی ہے اس کے معنی، لا نبی یا بعد ز احسان خدا کہ میرے بعد کسی طرح کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ بات طے ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا جو ایسا دعویٰ کرے اس کو آپ نے دجال کے کذاب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ظاہری جلوہ گری سے پہلے تشریف لائے تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، ظاہری جلوہ حضور کی ظاہری جلوہ گری سے پہلے کے نبی ہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد نئے نبی بن کر تشریف نہیں لائے، پہلے آپ آسمان پر تشریف لے گئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بحیثیت آپ کے خلیفہ اور نائب بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ آپ نبی ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ اور نائب بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر اپنی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، شریعت محمدی کو خود بھی فالو کریں گے اور اسی کا نفاذ فرمائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ قیام فرمائیں گے، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر میرے روضہ انور میں دفن ہوں گے اور کل قیامت میں اور عیسیٰ اکٹھے اٹھیں۔ یہ ملک شام میں ان کا نزول ہوگا؟ جی ملک شام دمشق میں، دمشق میں، جی دمشق میں آپ نزول دمشق میں آپ کا نزول ہوگا۔ قرآن مجید کی اس آیت کا میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ میں آپ کی عمر کو پہنچاؤں گا، پوری عمر تک آپ کو پہنچاؤں گا اور آپ کو بلند کروں گا اپنی طرف، یعنی آسمانوں پر اٹھا لوں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، یعنی جو آپ پر اٹیک کرنے آئے ہیں میں ان سے آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جو آپ کی اتباع کریں گے انہیں میں کافروں پر قیامت کے دن تک برتری دے دوں گا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے مراد مسلمان ہیں۔ حقیقی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہم مسلمان ہیں، جو ان کے نظریے، جو ان کی تعلیمات، جو ان کے عقائد کا تسلسل لیے ہوئے ہیں۔ شریعت محمدی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کو تقویت بخشی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے اختیارات سے، اللہ کے حکم سے جو چینجز فرمائی ہیں، ان کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے احکام ہماری ملت میں شامل ہیں۔ تو اصل میں ہم ان کے پیروکار ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان پیروکاروں کو میں قیامت تک آنے والوں پر برتری اور غلبہ دوں گا۔ اور غلبہ کس چیز کا ہے؟ غلبہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مادی غلبہ،
کہ آپ بحیثیت اقتدار کہ آپ سب پر غالب ہوں. دوسرا اس سے بڑا غلبہ ہوتا ہے دلیل کا غلبہ, برہان کا غلبہ, علمیت کا غلبہ. تو مسلمانوں کے پاس جو قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کا انبار دیا ہے, جو حقائق دیے ہیں, یہ اتنی بڑی دلیلیں ہیں جن دلیلوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور یہ قیامت تک غلبہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ اور حضور کے غلاموں کو عطا فرمایا ہوا ہے. ثم الیہ مرجعکم, پھر تم نے ہماری طرف لوٹنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, تو پھر میں فیصلہ کر دوں گا اس بات میں جس میں تم جھگڑتے ہو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تمہارے اختلافات ہیں وہ پھر قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کا فیصلہ فرماؤں گا. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ان موضوعات پر رہنمائی عطا کی. اور قرآن نے کہا کہ ان ھذا لہو القصص الحق, کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو حق سے آراستہ ہیں, اور ان واقعات کا بیان جو ہے اس کا ایک خاص تناظر اور تسلسل ہے. اور سورہ مریم جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار انہوں نے سورہ مریم تلاوت کی, اور پھر اس میں ان کے اوصاف و کمالات اور ان کے حوال و افکار کا تذکرہ کیا, تو نجاشی عیسائی تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے. آپ نے تخت سے نیچے آیا اور اس نے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ آپ نے قرآن سے جو ان کے اوصاف بیان کی ہیں, جو ان کی شخصیت بیان کی ہے, اس میں اس تنکے کے برابر بھی نہ کوئی چیز کم ہے اور نہ زیادہ ہے. اور جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ سورہ آل عمران کا یہ حصہ جو ہے یہ 9 ہجری میں اس وقت اس کا نزول ہوا جب نجران کے عیسائیوں کا وفد ابو حارثہ بن علقمہ, ان کا جو لاٹ پادری تھا, اس کی قیادت میں مدینہ میں یہ ڈیلیگیشن آیا, اور پھر اس نے مسجد نبوی میں اپنی عبادت اس کا بھی اہتمام کیا, اور کافی دن مذاکرے اور مکالمے ہوتے رہے. اور بالآخر چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اس کو دل سے تو مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ نبی برحق ہیں, اور وہ جو آخر زمان آنے والا پیغمبر ہے وہ یہی ہیں. لیکن رومن امپائر نے ان کو جو اعزازات دیے ہوئے تھے, ان کے ساتھ جو بہت سی جاگیریں وابستہ تھیں, ان کو جو مراعات ملی ہوئی تھیں, اس کے سبب یہ چیزیں دین کو اور حق کو قبول کرنے میں مانع ہوئیں. اور پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ تھا, اس حوالے سے جو دین نے, قرآن نے, اسلام نے اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے اس کا جس طرح ابطال کیا, اس کے باوجود جب وہ حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو پھر بہت فیصلہ کن آیت اسی تسلسل میں انہی صورتوں میں آگے آئی. فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ مباہلہ یہ تاریخ اسلام اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اہم واقعات میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرات حسنین کریمین کے ساتھ میدان میں آئے, تو یہ وہ موقع ہے کہ ایک طرف نجران کے یہ عیسائی تھے جن کے ساتھ ان امور اور ان موضوعات پر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی, اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو شکوک و شبہات تھے, ان کے جو باطل عقائد تھے, ان کا ابطال کیا, ان کا تدارک کیا, ان کی بے کنی کی. اس کے باوجود جب وہ حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو پھر یہ مباہلے کا موقع ہے. یعنی مباہلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ابتدائی جتنے منطقی اور اصولی مدارج ہیں وہ طے کر لیں, اور آپ کو اس بات کا بھی احساس ہو جائے کہ فریق دوم حق کو دل سے تو قبول کر رہا ہے لیکن زبان سے اس کے اقرار کی طرف مائل نہیں ہوتا, تو پھر وہ مباہلہ کا موقع ہے. وہ جو لاٹ پادری تھا, جو ان کا چیف تھا, اس نے یہ بات سمجھ لی اور دیکھ لیا کہ یہ اولو العزم اور جلیل القدر ہستیاں اگر انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو ان کا گروہ تباہ و برباد ہو جائے گا.
اللہ رب العزت کی دعا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کا صحیح فہم عطا کرے۔ اور ایک اور بات جو کہ ایک روز قبل کل یعنی عصر حاضر کے عظیم خطیب علامہ عبدالعزیز چشتی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آسماں ان کی لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ میں 92 HD TV چینل کی طرف سے اور 92 میڈیا گروپ کی طرف سے ان کے پسماندگان اور خانوادے سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں۔ جی حضرت مریم علیہ السلام کی قبر مبارک بیت المقدس میں ہے، اور ایک کالر نے کہا تھا غیر مسلم کے ساتھ کھانے کے حوالے سے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہیں۔ جی عمران ایوب قادری۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدہ ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، کس جگہ پر کروں گناہ جا کر، کس جگہ پر کروں گناہ جا کر، ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدہ ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں، تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں، نقشہ گر شکل مصطفیٰ تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، تیری رحمت کا منتظر ہوں میں، تیری رحمت کا منتظر ہوں میں، دو جہانوں کا بادشاہ تو ہے، میں ہوں بندہ میرا
خدا تو ہے، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، میرا دنیا میں آسرا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو